قول دیکھیں، وقال الامام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر، یہ بھی فتح المجید کے اندر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو، نبی کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ اس قبر والے کی بات کو سوائے ماننے اور سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، امام شافعی کی بات کو لے سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے دربار الہی میں اس طرح حاضری دی کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی، کسی امام کی بات کو نہیں مانا، تو وہاں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام شافعی کی بات کیوں نہیں مانی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام مالک کی بات کیوں نہیں مانی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام احمد بن حنبل کی بات کیوں نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قیامت کے دن آپ مواخذے سے نہیں بچ سکتے۔ تمام دنیا والوں کی بات کو رد کر دیں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بات یاد کر لیجیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا، چاروں امام برحق، اس میں یہ بھی ہے۔ اچھا، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں اندھا رہا یہاں وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا، جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ میزان کبریٰ شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ بِالْبَصِيرَةِ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے۔ بتائیے اب امام برحق ہے تو بات مانو نا، تقلید چھوڑو نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ، تقلید پر قناعت مت کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ فِي الْبَصِيرَةِ، یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے۔ اب جب امام برحق ہے تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ تو آپ لوگ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی یہ سماعت فرما رہے تھے کہ ائمہ اپنی تقلید سے منع کیے ہیں اور ان کی تقلید پھر بھی زبردستی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو مخلد بنایا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون لوگ اماموں کو نہیں مانتے، کون لوگ اماموں کے گستاخ ہیں اور اماموں کا رتبہ کون لوگ گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ معزز سامعین، اس کی ایک مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں، عیسائی لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ معزز سامعین، جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس طریقے سے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور بلکہ اللہ ہی تصور کرتے ہیں، جو مسلمان لیکن مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی سمجھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسی طریقے سے مقلد یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، جس طریقے سے مقلد اماموں کو مانتے ہیں اس طریقے سے اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ مقلد اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے، ان کی تقلید فرض سمجھتے ہیں اور ان کی تقلید ہر حال میں کرنے کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن اہل حدیث اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے اور اماموں کو ان کا رتبہ اور ان کے جو بھی خدمات دین کے اندر ہیں، دین پر وہ کیے ہیں، وہ ان کو سراہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی امام کی تقلید کو واجب نہیں سمجھتے، کیونکہ
تقلید جس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے آپ نے شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی زبانی سماعت فرمایا کہ سبھی اماموں نے تقلید کو منع فرمایا ہے، لیکن پھر بھی زبردستی کسی کی تقلید کروانا یہ کس طریقے کی بات ہے آپ لوگ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک بات اب ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مقلدین کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ بات اچھالی جاتی ہے کہ اہل حدیث صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ خاص کر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھی، لیکن غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتے۔ اس طریقے سے باتیں آپ لوگ سنتے آ رہے ہوں گے، اس کی بھی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ اندر شاہ صاحب قاسمی کی زبانی سنیے۔ صحابہ کے عمل کو گرانا، ان کو جا کر کہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، ہوئے نبی کے سامنے عمر کون جی؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ عمر تیرے کروڑوں باپوں سے بہتر ہے کبھی نہیں۔ کہتا ہے کہ عمر کون؟ عمر نے دین کو نہیں سمجھا، عمر نے حدیث کو نہیں سمجھا، عمر نے اسلام کو نہیں پہچانا، تو انگریز کے بچے کیا تو پہچانے گا؟ تو آپ نے سنا مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرت عمر کے گستاخ ہیں۔ اس کی وضاحت بھی آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی زبانی سنیے۔ چھوڑتے ہو، عجیب بات ہے۔ اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں۔ عجیب بات، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور وہی چور مچائے شور والا مسئلہ ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے؟ اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تفسیرہ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دیکھ لیجئے۔ حدیث پاک اس طرح ہے، وعن صائب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعة قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر رواه مالك في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان۔ یہ روایت موطأ امام مالک میں موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، عبارت ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے، ممالک نہیں ہوتی۔ ان کے جملوں سے واضح ہے کہ اس آدمی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو؟ ابی ابن کعب، مشہور قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب کو، وہ تمیم الداری اور حضرت تمیم داری کو، ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ یہ عمری حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے۔ پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔ ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن کو؟ ابی ابن کعب و تمیم الداری، ابی ابن کعب کو اور حضرت تمیم داری کو کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں۔ کتنا؟ 11 رکعت، 11 رکعت، 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ قال، پھر راوی کہتے ہیں حضرت صاحب ابن یزید کہ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَؤُ بِالْمِئِينِ، 100 آیتیں پڑھتا تھا قاری، لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا۔ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا۔ یہاں تو 23 رکعت منٹوں میں ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 23 رکعت کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، اور طول قیام کی وجہ سے، لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا۔ عصا کی جمع عصی، حتی کنا نعتمد علی العصی، ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے۔ من طول القیام، طول قیام اتنا لمبا ہوتا تھا۔ اچھا، پہلی بات کیا معلوم ہے؟ حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ کن کو حکم تھا؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو۔ تمیم داری کو حکم تھا عورتوں کو تراویح پڑھائیں، اور ابی بن کعب کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراویح پڑھاؤ۔
للناس کا لفظ ہے، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات 11 ہی رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے 11 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اچھا، کہتے ہیں تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ آخری ٹکڑا دیکھیے، میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَؤُ بِالْمَعِينِ، قاری لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا طول قیام کی وجہ سے۔ آخری ٹکڑا دیکھو، وَمَا كُنَّا نَنصَرِفُ إِلَّا فِي بُزُوغِ الْفَجْرِ، اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی۔ اب میں کہتا ہوں کہ تراویح پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی، تب تہجد کہاں پڑھاؤں گا میں؟ دیکھیے یہ نکتا ہے، تراویح پڑھ کر کے نکلے، فجر کے قریب نکلے ہیں، پھر تہجد کا ٹائم کہاں رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ کرام کا عمل 11 ہے، تمام صحابیات کا عمل 11 ہے، اور تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے ہیں وما کننا ننصرف، لمبی لمبی ہم لوگ رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعت، وہ بھی بڑی لمبی لمبی، یہاں تک کہ فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی، جلدی جلدی ہم لوگ جا کر سحری کھاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد آدمی سحری کھائے گا کہ تہجد پڑھتے بیٹھے گا؟ کہہ رہے الا فی بزوغ الفجر، فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی۔ حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ جو کہتا ہے کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، وہ اس حدیث پاک کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، مطلب ہی نہیں سمجھتا ہو۔ اب اس حدیث پاک پر حضرت امام مالک کا تذکرہ دیکھیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصباح المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں، قال ابن الجوزی عن مالک انه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ احب الي وهو 11 ركعة وهي صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قيل 11 ركعة بالوتر، قال نعم، قال ولا ادری من اين احدث هذا الركوع الكثير۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جو المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر موجود ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا، الذی جمع علیہ الناس عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا، وہ ہوا 11 رکعتن، وہ 11 ہی رکعت ہے، وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی نماز ہے۔ اچھا، پوچھا گیا قیل 11 رکعتن بالوتر، وتر کے ساتھ 11 رکعت، وتر ملا کر 11 رکعت، قیل 11 رکعتن بالوتر، وتر کے ساتھ 11 رکعت، قال نعم، حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہاں جی 11 رکعت وتر کے ساتھ، اور آپ فرماتے ولا ادری، معلوم نہیں، من این احدث هذا الرکوع الکثیر، اتنے زیادہ رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے گئے؟ یہ 23 رکعت کی طرف اشارہ ہے، کتنے رکعت یہ رکوع کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں۔ گویا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 11 سے زیادہ کو احداث کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ احداث ہے، ولا ادری من این احدث هذا الرکوع الکثیر، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رکوع ایجاد کر لیے گئے، پیدا کر لیے گئے، یعنی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا در حقیقت احداث ہے، اتنے زیادہ رکوع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ حضرت امام مالک کا تبصرہ۔ اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو 11 رکعت تراویح پڑھو نا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہائی دیتے ہو نا، تو حضرت امام صاحب ابن یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 11 ہی رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام 11 رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات 11 رکعت پڑھتی تھی، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے عمری حکم کو ٹالا؟ تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تان کیا ہے انہوں نے، طنز کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جاتی تھی۔ اچھا، پہلے ایک روایت پھر اس کے بعد دوسری روایت، وعن ابن شہاب ان سالم بن عبد اللہ حدثه
انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی فی کتاب الحج. امام ترمذی تفسیر پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. ایک شامی آتا ہے شام سے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں, وہی پہلے عمرہ کر لو, اس کے بعد احرام اتار دو, اس کے بعد نئے سرے سے حج کا احرام باندھو, اس کے بعد حج کر لو, یہ حج تمتع ہے. شامی پوچھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, عمر ابن خطاب کے بیٹے سے, جو ایک مشہور صحابی, کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں. حج تمتع کر سکتے ہیں, لیکن کہا آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے, آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا حج تمتع نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آرائیت, اے سن, ان میرے باپ نے منع کیا ہے, وہ صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی نہا عنہا وہ صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا نے منع کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب بول امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شامی کہتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر رسول کے قول کے مقابلے میں عمر کی بات بھی آ جائے تو حضرت عمر کی بات کو نہ مانا جائے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو ہم کو بدنام کیا جائے. یہ تو عقیدہ حضرت ابن عمر کا ہے اور تمام صحابہ کرام کا ہے. اب دیکھو, حضرت عمر کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو گئی. رسول نے کیا کہا ہے, حدیث ملاحظہ ہو, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما يتيك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فقال ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. امرأته ثلاثا في مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی حضرت رکانہ ابن یزید نے. فحزن علیہ حزنا شدیدا, طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف طلقها, طلاق تم نے کیسے دی؟ کہا اللہ کے رسول قال طلقتها ثلاثا, 3 دے دیے. آپ نے تفتیش کیا, پوچھا, قال فقال في مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 دیے ہو نا. دیکھیے کتنی صراحت ہے. قال في مجلس واحد, ایک مجلس میں, قال نعم, ہاں ایک مجلس میں 3 بولا ہوں. قال فانما هي تلك واحدة, یہ تو ایک ہی ہوئی. اب قاسمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں انما کا مفاد کیا ہے؟ انما کا مفاد ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھو ایک ہے مبتدا خبر, جیسے کہا جائے کہ انا بشر, تو ترجمہ یہ ہوگا میں ایک انسان ہوں. انا مبتدا ہے, بشر خبر ہے, میں ایک انسان ہوں. لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشر, اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں انسان ہی ہوں. انما آتا ہے حصر کے لیے. دیکھیے یہاں وہی ہے, فانما ہی تلک واحدۃ, یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی, 3 نہیں. یہ نہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتہ چلے, خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے. غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر؟ بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بڑی مشکل ہے. محفل میں میں گلگو سے بچ رہنا. اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے, کیوں فضائل اعمال پڑھتے ہیں. تو معزز سامعین, آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی آپ نے تراویح کا مسئلہ بھی سن لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف 11 رکعت تراویح ہی پڑھائی تھی. یہ 20 رکعت تراویح لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور پھر آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی طلاق کے بارے میں بھی سن رہے تھے یا سن رہے ہیں, اور آگے بھی آپ سنیں گے. اس کے بیچ میں آپ لوگ تھوڑا ایک اور بات حضرت مولانا انور شاہ صاحب قاسمی کے زبانی آپ یہ بھی سنیں
کہ انہوں نے داڑھی کی کس طریقے سے توہین کی ہے. داڑھی جو ایک مسلمان کا شیوا ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی والے انسان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس داڑھی کی کس طریقے سے بے حرمتی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ داڑھی میں پھول لگائیں یا پھر چوٹی ڈالیں، اس طریقے سے بے حرمتی انہوں نے کی ہے. اور پھر انہوں نے آگے فضائل اعمال جو کتاب جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، جب علماء سے لوگ کہتے ہیں یا اہل حدیث جب کہتے ہیں کہ اس کے بدل آپ قرآن مجید کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے یا پھر حدیث کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ کس طریقے سے بگڑتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس بات کو بھی کس طریقے سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ بہشتی زیور کے مسئلے کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ سب باتیں آپ ان کی زبانی سنیے، لیجیے سماعت فرمائیں. اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے. کیوں فضائل اعمال پڑھتے ہیں؟ بھائی نماز میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہ کون سی مسجد ہے جس میں فضائل اعمال پڑھتے ہیں؟ کون سی تو مسجد میں فضائل اعمال نماز میں پڑھ رہی ہے جی؟ کون بولے ایسے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنا، اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہی سو. اذان بھی وہ دے رہی سو، بلال حبشی کی دے رہی سو. اب اگر یہ بات بول رہی نہیں نا فجر کے بعد پڑھ رہی کہتی نا، تو پھر جمعہ میں اردو تقریر کو کر رہی جی؟ وہ کون سی کتاب کر دیں؟ ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنا سنت ہے. چند مسلکوں کا کہنا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کٹ کرنا نہیں چاہیے. اس میں صحیح کیا ہے؟ یعنی علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک مشت کے بعد جو داڑھی آتی ہے اس کو کٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کے بعد وہ چوٹی بھی لگائے، پھول بھی ڈالے، اس کی بھی ڈالے، اس کی مرضی ہے. بدقسمتی یہ کہ برسوں سے ہم حنفی ہیں، حنفی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک لامذہب غیر مقلد انگریزوں کی پیداوار شخص آ کر ہماری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر ہماری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. زنا پیدا ہوگا، اللہ کا وبال ان انگریزوں کے بچوں پر، شیعہ کے نقش قدم پر چلنے والے فرقے پر، کہ جب تم نے مسجد کے نام پر عورتوں کو باہر نکالا اور باہر نکالا، رال ٹپکی اور بتی کی اجازت دی، تو قسم اللہ تعالیٰ نے کہا، میری ذات و عزت کی قسم، میری عزت اور میری جلالت کی قسم، کہ تیرے گھر کے اندر بھی حرام کے بچوں کو نکاح کے ذریعے سے رکھوں گا. کہ 3 طلاق دے کر بھی ایک غیر مقلد اماموں کو گالیاں دینے والا جب بچہ پیدا کرتا ہے تو حرام کا بچہ پیدا کرتا ہے. ہوا نہیں؟ 3 طلاق، 1 طلاق شیعہ میں، غیر مقلد میں 3 طلاق 1 طلاق. شیعہ میں متا جائے، غیر مقلدوں میں متا جائے. شیعہ کی مسجدوں میں عورتیں آئیں، اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجدوں میں عورتیں آئیں. ہے بشر خبر ہے، میں ایک انسان ہوں، لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشر. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں انسان ہی ہوں. انما آتا ہے حسر کے لیے، دیکھیں یہاں وہی ہے، فانما ہی تلک واحدۃ، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، 3 نہیں. یہ نہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتہ چلے، خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے. غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر؟ بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگو سے بچ رہنا. اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے یاروں کے درمیان تو آپ افواد بک سکتے ہیں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے. یاروں کے درمیان تو آپ افواد بک سکتے ہیں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے. یہ مبلغ علم ہے تمہارا. فإنما هي تلك واحدة، انما کا مفاد سمجھ میں نہیں آیا. فإنما هي تلك واحدة، انما کا مفاد حسر ہے. میں کہوں انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور میں بولوں انما انا بشر، تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے، میں انسان ہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کا لفظ استعمال فرمایا، فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، 3 نہیں. اور راوی کہتے فرجاہا، حضرت رکان ابن یزید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اسی وجہ سے آگے فرمائے گا فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طہر، حضرت ابن عباس کا وہ مسلک یہ تھا کہ طہر میں طلاق دی جائے. ایک مجلس کے اندر اگر ہزاروں طلاق دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی ایک الزام یہ لگایا گیا کہ ہمارے ہاں متاع جائز ہے. اللہ اکبر. متاع تو نص قطعی سے بھی جو ہے
ناجائز ٹھہرتا ہے. قرآن حکیم نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا محسنین، احسان کی قید لگائیے. احسان سواد سے، احسان کا مطلب ہوتا ہے دائمی قبضہ. دائمی قبضہ. اگر آدمی 10 دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ 10 دن کے بعد طلاق دے دوں گا، احسان نہیں ہوگا. اور نکاح کے اندر احسان کی شرط ہے دائمی قبضہ. اور احسان کے اندر تو تمہارا رد موجود ہے. تمہارا رد کیا موجود ہے؟ یہ جو حلالہ مروجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک رات کے لیے آدمی رکھ لے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی، یہ کیا ہے؟ یہاں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے. لہذا حلالہ بھی اور متعہ بھی نص صریح سے ناجائز ہے. رہا حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ. رواہ مالک فی الموطا فی کتاب النکاح. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورتوں سے متاع کرنے سے خیبر کے دن ہی آپ نے متاع کرنے سے منع فرما دیا. اور گھریلو گدھے، پالتو گدھے کے کھانے سے منع کر دیا. اور اہل حدیثوں کا تو عمل ہے کہ حدیث صریح آ جائے تو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اگر بدور الاہلہ کے اندر حضرت نواب صاحب، صدیق حسن خان کچھ کہہ دیں، مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہہ دیں، نزل الابرار کے مصنف پر بھر اور برا ماننا ہو، وحید الزما حیدرآبادی کو برا ماننا ہو، صدیق حسن بھوپالوی کا برا مان. یہ صدیق حسن بھوپالوی نکاح تو کون کرتے ہیں؟ اماں کرتی ہے، بابا کرتے ہیں. کہ حدیث صریح آ جائے تو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اگر بدور الاہلہ کے اندر حضرت نواب صاحب، صدیق حسن خان کچھ کہہ دیں، مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہہ دیں، تو ہم مولانا وحید الزما کے مقلد نہیں ہیں، نواب صدیق حسن خان کے مقلد نہیں ہے. وہ نزل الابرار کے اندر کوئی بات کہہ دیں، وہ بدور الاہلہ کے اندر کوئی بات کہہ دیں، عرف الجاوی کے اندر کوئی بات کہہ دیں، تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے ابھی ہم نے بتایا کہ صرف قرآن اور حدیث ہے. اگر ہمارا کوئی عالم قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، ہم اس فتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے. یہ ہمارا مسلک ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں جب صحابہ کرام کا قول نہیں لیتے تو ہم اپنے عالم کی کسی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو. تو متعہ جب نص صریح سے ناجائز ہے، حدیث صریح سے ثابت ہے، تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے مان سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے. ارے بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ان کم وقتوں کے یہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں مسلم لے کر آتا ہے. بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کا، کوئی مسئلہ بولو، بخاری شریف پر عمل کرنے والے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی ہے آپ نے، اس کے جوتے پہنوا کر آپ نماز پڑھوائیے اور کہیے کہ اس بخاری پر عمل کر. تم کہتے ہو کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں، ہم مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں. ماں بہنوں کو سڑکوں کے پاس متواؤ، کھڑے ہو کر پیشاب کرواؤ. اسی بخاری میں اسی مسلم میں ہے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. کہاں تک عمل کرو گے؟ کن باتوں پر عمل کرو گے؟ دھوکہ دیتے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دلیل دوں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم
فدعا بماء فجئته بماء ثم توضأ رواہ البخاری فی کتاب الطہارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. فبال قائما، کوئی تکلیف تھی آپ کو، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. اسٹیشن پر ہیں آپ، بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے. آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے. آپ شریعت بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر، پھر پانی منگوایا. فجئتہ بماء، میں پانی لے کر کے آیا. فتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے. یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے. رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں. ایقاظ ہمم الابصار کے اندر صالح فلانی نے لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا؟ اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی. صالح فلانی نے ایقاظ ہمم الابصار کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا یہ قول کہاں موجود ہے؟ جامع بیان العلم ابن عبد البر کی، وہاں یہ قول موجود ہے. حضرت امام مالک فرماتے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوه. سیدھی سی بات ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو، جو کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو. اس سے یہ پتا چلا کہ مآخذ شرعیہ کیا ہے. مآخذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ، یہ مآخذ شرعیہ. اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے، واضح نہیں ملتا ہے، تو صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائے، ان کے اعمال دیکھے جائے. اگر وہاں مل جائے اس کے اوپر عمل کر لو. اگر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اجتہادات کی طرف دیکھو. ائمہ کے اجتہادات میں سے جو اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو، اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس اجتہاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کوئی بیان آ گیا تو اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے. یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع بیان العلم کے اندر کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں اجتہاد صحیح بھی کرتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں، تو جو اجتہاد کتاب و سنت کے موافق اسے لے لو. وہ کل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاترکوه. یہ امام مالک کا قول تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھیے جسے بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. یہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے جسے امام بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو تو سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. ودعوا ما قلت. یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا. کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزاعی کی، جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے. عجیب بات ہے، قاسمی صاحب نے تو تقلید کے زام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا. اللہ اکبر. کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن حکیم کے
کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ بات تو بھی کہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن شریف کو آسان کر دیا، لیکن آگے شرط لگائی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تجھے صلاحیت اللہ کے کلام کو سمجھنے کی؟ بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ کم وقت مادرزاد پر ہنا انگریز کا بچہ، ملکہ وکٹوریا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بغل میں بخاری لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اوپر کیسے سنیے آپ، ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ صاف ترجمہ ہے۔ قاسمی صاحب کیا ترجمہ فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اللہ اکبر، یہ ترجمہ دیکھیے آپ، کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے یہ تحریف کی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے، اس لیے کہ یہ تحریف ہے، جس کو تحریف ہے لفظی بھی کہتے، تحریف معنوی بھی کہتے، تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا۔ یہ تو ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے، ریٹ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے کہ ریٹ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے؟ ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے۔ بڑے الزام کے ساتھ یہ فرمایا گیا اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہے۔ پوری بزرگوں کی لیسٹ اٹھا لو، اکابر کی لیسٹ اٹھا لو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسلک کا ماننے والا، اور ان انگریزوں کے بچوں کو کہو 100 جنم کی تاریخ دے کر ایک غیر مقلد ولی بتا دیں، کوئی ولی ان میں پیدا نہیں ہوا۔ الزام کے ساتھ یہ فرمایا گیا اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، میزان کبریٰ علی شہرانی اٹھاؤ، پڑھو عبارت، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا انما یاخذ من العین التي اخذ منها المجتہدون۔ یہ میزان کبریٰ علی شہرانی کی عبارت ہے، میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں نا، میں عبارت ہے ویسی پڑھنا، اٹھا کر کے دیکھ لو، کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے۔ ان الولی الکامل، کامل ولی لا یکون مقلدا، مقلد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مقلدین میں کوئی عالم نہیں، کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو الٹا کہہ دیا گیا ہے، تو کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، مقلد جو ہوتا ہے ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کامل تو ہوتا ہے انما یاخذ، وہ تو لیتا ہے من العین التی، شریعت کو اس چشمے سے جس سے مجتہدین نے لیا ہے، وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے طبقات رجب حنبلی، طبقات ابن رجب دیکھیے، میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا، پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا، وہ قول نقل کر دیتا ہوں۔ قیل للشیخ الجیلانی، عربی طبقات ابن رجب کی عبارت، قیل للشیخ الجیلانی هل كان لله ولي على غیر اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يكون۔ طبقات ابن رجب، کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے، قیل للشیخ الجیلانی، پیرانے پیر سے پوچھا گیا حضرت بتائیے، کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا، ما کان ولا یکون، نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرما دیا کہ جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا، ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیجئے، لو، شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا۔ یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی اہل حدیثوں کے اوپر، اسی جال میں حضرت علی خود پھنس گئے۔ یہ تو تھی ولایت کی بات۔ رہا انگریزوں کا معاملہ، یقین مانیے آپ، اللہ اکبر،
اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤں ایک بات بتا دوں، یہ چاروں ائمہ کو برحق ماننا، اس سے اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے؟ میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے تب سے اس امت کے اندر افتراق اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کر کے متحد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، سارا بگاڑ اسی تقلید کی وجہ سے ہے۔ شیخ عبد الرحمن جبرتی نے اپنی کتاب التاریخ والعبر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے؟ کہ سمرقند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے، سمرقند اور بخارا کے جو مقلدین تھے، اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی۔ اس جنگ میں تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، عین عید کے دن لڑائی ہوئی، 40,000 مسلمان مارے گئے۔ بنیاد کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ حنفی یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں، اور شافعی یہ بولتے تھے کہ ہمارے امام شافعی سب سے بڑے ہیں۔ لیجئے، صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہمارا امام بڑا، 40,000 آدمی مارے گئے۔ اور رمضان کے روزے چھوڑ کر بھیم راؤ امبیڈکر، انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، سماجی ناانصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا، شافعی پہنچ گئے، دیوبندی پہنچ گئے، حنفی پہنچ گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عجیب بات ہے، پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا، اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے، تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لات و عزا سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے، فائدہ کیا خلق کو پہنچاتے رہے اسلام سے؟ کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی؟ اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اسی تقلید کے نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ، ہمارے مسلک میں آ جاؤ۔ تو اس تقلید نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ آج جتنا انتشار ہے امت مسلمہ میں، اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے، اسی تقلید کی دین ہے۔ تو معزز سامعین، آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے تقلید کے برے اثرات اور تقلید کے نقصانات سماعت فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے کیسے منع کیا ہے۔ تو پھر چار امام کے حق کا دعوے دار اور چاروں امام برحق کہنے والے ان کے منع کرنے کے باوجود ان کی زبردستی تقلید کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، اب اس کے بعد آپ مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی کے زبانی فضائل اعمال کی سب سے پہلے تعریف سنیے، اور پھر فضائل اعمال کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سنیے، اور پھر اس کے بعد میں شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی اس پر تبصرہ جو کیا ہے اس پر بھی ہم آپ کی توجہ چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی کے فضائل اعمال کے بارے میں کیا خیالات اور تاثرات ہیں، انہی کی زبانی سماعت فرمائے۔ دن کے اجالے میں آؤ، بہشتی زیور میں بتاؤں گا، فضائل اعمال میں بتاؤں گا، در مختار میں بتاؤں گا، فتاوی عالمگیری میں بتاؤں گا۔ ہمیں کوئی شرم نہیں، ہمیں کوئی عار نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ مسلمان جہاں بستے ہیں ان کی گلیوں میں، ان کے کوچوں میں، ان کی آبادیوں میں، ان کی بستیوں میں جا کر کہتے ہیں فضائل اعمال جو بغل میں لے کر پھرا کرتے ہو، اس کے اندر شرک کی تعلیم ہے، اس کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر سیکس رکھا ہوا ہے، اس کے اندر شہوت بھرے واقعات کو رکھا گیا ہے، اس کے اندر من گھڑت قصوں کو رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، آج فضائل اعمال اس امت کا زندہ کرشمہ ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے،
آج فضائل اعمال اس امت کا زندہ کرشمہ ہے، اس امت کے بزرگوں کی ایک زندی کرامت ہے۔ جس علاقے کے اندر گیا، محلے کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا، محلے کے اندر ایک چہل پہل پیدا ہو گئی، ایک زندہ کتاب ہے۔ تو معزز سامعین، سنا آپ لوگوں نے، مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی فضائل اعمال کو ایک زندہ معجزہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب جہاں بھی گئی وہاں نور پھیل گیا۔ اگر یہ بات مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی قرآن کے بارے میں کہتے تو وہ 100% سچ تھی، لیکن ان کا یہ دعویٰ ایک ایسی کتاب پر ہے جس میں من گھڑت اور ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ لوگوں کو یہاں پر سنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگر اس کی تفصیلات اور بھی معلوم کرنی ہے تو اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور شیخ سید معراج ربانی صاحب کی 18 گھنٹوں کی ایک آڈیو اور ویڈیو سیریز اور کیسٹس بھی دستیاب ہیں، آپ لوگ اسے سن سکتے ہیں۔ ابھی آپ اس کی فضائل اعمال کی کچھ جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ ایک زندہ کتاب ہے فضائل اعمال، اللہ اکبر، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا، الفاظ ان کے۔ لیکن قرآن و سنت کی مانتا کون ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی قیاس چل رہا ہے۔ ایک جماعت تو مانتی ہی ہے، ایک گروہ، ایک فرقہ مانتا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں اپنی قبر کے اندر جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو چھوڑو، ایک عام آدمی بھی اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں زندہ تھا۔ ابو یعقوب سنوسی، شیخ ابو یعقوب سنوسی، فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو ہٹا کر طاق پر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو رحل کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ہمارے دل میں رسول کی اور اللہ کی محبت ہے، اکابر کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو طاق نسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ آپ انہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رحل پر رکھ کر یہ بخاری شریف پڑھتے نظر آئے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے سن 85 کا، میں اس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھ رہا تھا، تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد دیوبند، وہاں عصر کے بعد تبلیغی